آج ہم جو ہے اسم کی ایک اور جو ہے قسم پڑھیں گے. اس کا نام ہے اسم الضمیر. اسم الضمیر اسم الضمیر بیسیکلی کہتے ہیں انگلش میں اگر آپ جو ہے اسم الضمیر کی تعریف کریں تو اسم الضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروناؤن کو کہتے ہیں. پروناؤن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دا ورڈ وچ از یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن. ایسا لفظ جو آپ ناؤن کی جگہ پہ استعمال کریں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ علی از کمنگ. اب علی ناؤن ہے تو اس کی جگہ میں ہی لگا دوں گا تو ہی از کمنگ. ہی کیا ہے جی؟ علی کا پروناؤن بن جائے گا. تو اسم الضمیر بھی عربی زبان کے اندر پروناؤن ہی ہے. ٹھیک ہے, پروناؤن ہی ہے. ایسے جو آپ جو ہیں اسماء جن کو آپ اصل اسم کی جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے, جیسے علی ہے تو علی کی جگہ میں ایسا کوئی اس کا متبادل اسم لے کے آؤں گا جو میننگ وہی دے گا. میننگ کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اسم ضمیر میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اسم ضمیر کو دو حصوں میں مزید تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے آپ کے پاس, ایک کو ہم کہتے ہیں, ہم ایک آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر المنفصل, منفصل فاصلے کے ساتھ کھلا. اور ایک ہے اسم ضمیر المتصل. متصل کہتے ہیں اتصال, جوڑنے کو. اسم ضمیر منفصل یہ ہے کہ ایسا پروناؤن جو جڑ کے نہ آئے. ٹھیک ہے, کسی اسم کے ساتھ جڑ کے نہ آئے بلکہ الگ سے علیحدہ آئے. ٹھیک ہے, جڑ کے کسی اسم کے نہ آخر میں لگے گا نہ شروع میں آئے گا بلکہ علیحدہ سے آئے گا, اکیلا آئے گا. اور اسم ضمیر المتصل یہ ہے کہ جو اتصال کر کے آئے. اتصال سے مراد یہ ہے کہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کے اٹیچ پروناؤن بن کے آئے. اور اسم ضمیر المتصل ہمیشہ اسم کے آخر میں ہی آتا ہے, اسماء کے آخر میں ہی آتا ہے. پہلے آپ ذرا اسم ضمیر المنفصل سمجھ لیں پھر انشاءاللہ متصل آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے, اسم ضمیر المنفصل پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے آپ کے کہ عربی زبان میں جو سنگولر پلورل کی جو تقسیم ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, وہ اس طرح نہیں ہے جیسے انگریزی کے اندر ایک ہے تو سنگولر, اگر دو ہو جائیں گے تو پلورل بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ہے تو ہم ایک کے لیے جو ہے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو واحد, مفرد. ٹھیک ہے, اگر دو ہیں تو یہ پلورل جمع نہیں ہے, مثنیٰ. ٹھیک ہے, اثنان اس کے لیے خاص لفظ ہے. تو جمع جو ہے عربی زبان میں 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے, 2 سے جمع سٹارٹ نہیں ہوتی. اور زبانوں کے اندر 2 سے جمع سٹارٹ ہوگی آپ کے پاس. یہ اگر ایک قلم ہے تو یہ 2 جمع کے اندر چلے جائیں گے. لیکن عربی کے اندر ایک ہے تو واحد, 2 ہیں تو مثنیٰ. ٹھیک ہے, مثنیٰ, تثنیہ اس کو کہتے ہیں, مثنیٰ. اور جمع جو ہے آپ کی 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم اسم ضمیر المنفصل پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے ایک کے لیے ہم الگ سے پڑھیں گے. جب کوئی ایک کے لیے آپ نے ضمیر استعمال کرنی واحد کے لیے تو اس کے لیے الگ ضمیر ہوگی. جب 2 ہوں گے تو ان کے لیے الگ ہوگی. جب 3 ہوں گے تو مطلب جمع کے لیے آپ جو ہے 3 جمع سٹارٹ ہوتا ہے تو جمع کے لیے آپ کی الگ ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دیکھیں جی, سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھرڈ پرسن سے. تھرڈ پرسن مطلب وہ جو غائب کے اندر ہو. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن جو غائب ہے. ٹھیک ہے, ایک فرسٹ پرسن ہے, سیکنڈ ایک تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے, جس کو ہم غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے مرد سے. مرد جو آپ کے پاس رجال ہے. ٹھیک ہے, ذکور سے. ذکور سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, ذکور کی ہم جو ہے تقسیم کر دیں گے, پھر جو ہے اناث کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن کے اندر اناث کی کیا تقسیم ہے. ٹھیک ہے, ایک عورت ہو تو اس کے لیے کون سی ضمیر ہے, 2 ہے تو اس کے لیے کون سی ہے, 3 ہے تو اس کے لیے کون سی. پھر اس طرح مخاطب آ جائیں گے. مخاطب کے اندر پہلے مذکر سے سٹارٹ کریں گے, پھر مؤنث سے, پھر جو آپ متکلم مطلب جو فرسٹ پرسن ہے اس کے پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کے پاس تھرڈ پرسن میں ہے, تھرڈ پرسن میں ہے اور وہ مذکر ہے, ایک ہے. ٹھیک, اس کے لیے آپ نے ضمیر کون سی استعمال کرنی ہے؟ اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے ہوا. ہوا. ٹھیک ہے, ہوا. ہوا یہ اسم ضمیر المنفصل ہے. ہوا رجل, ہوا قارئ, ہوا مدرس, ہوا طالب, مطلب وہ ہی. ٹھیک ہے, ہی. اب اگر آپ کے پاس تھرڈ پرسن غائب میں 2 ذکور ہیں, مطلب 2 مرد ہیں آپ کے پاس, تو ان کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے ہما. ٹھیک ہے, ہما آپ نے استعمال کرنا ہے. ہما رجلان, ہما طالبان, ہما مدرسان. ٹھیک ہے, مدرس ایک ہے تو مدرسان اس کا تثنیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ تھرڈ پرسن میں آپ کے پاس اگر جمع کے اندر ہے, مطلب 3 ہے, 3 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, 2 سے زیادہ ہیں آپ کے پاس, جمع کے اندر آپ کے پاس ذکور ہیں, تو ان کے لیے آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے ہم. ٹھیک ہے, ہوا ہما ہم طلاب, ہم رجال, ہم
مدرسون مدرسون مدرسین، ٹھیک، ہم مدرسون، ٹھیک ہے. تو جب ایک ہے تو ہوا، دو ہے تو ہما، جب جمع ہے تو ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ذکور کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ مرد حضرات کے لیے ذکور. میں اوپر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں للذکور. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ والا ایریا سارے کا سارا ذکور کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اب ہم نیچے آتے ہیں مؤنث کے لیے للاناث. ٹھیک ہے، للاناث یہاں یہیں پہ ذرا کر لیتے ہیں للاناث. ٹھیک ہے، اب یہ والا ایریا آپ کے پاس ہوا ہما، اپنی اسی ترتیب کے ساتھ تیار بھی اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم. اب جب عورت کی طرف آئیں گے تو جب ایک عورت غائب کے اندر ہوگی تو اس کے لیے آپ نے جو استعمال کرنا ہے اسم ضمیر وہ ہے ہیا. ہیا، ٹھیک ہے، ہیا ہیا امرأۃ، ہیا مدرسۃ، ہیا طالبۃ، ہیا قاریۃ، ٹھیک ہے، ہیا زوجۃ، ہیا بنت فلاں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، جب ایک عورت ہوگی تو اس کے لیے آپ نے جو ہے ہیا استعمال کرنا ہے. اسی طرح آپ کے پاس جب دو عورتیں ہوں گی تو دو عورتوں اور دو مردوں کا سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا سیم ہی ہوگا ہما. ٹھیک ہے، جب دو مرد ہوں گے ان کے لیے بھی ہما ہے اور دو عورتیں ہوں گی ان کے لیے بھی ہما ہی ہے. ٹھیک ہے، ہما مدرستان، ہما طالبتان وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو مرد اور عورت کا مثنیٰ سیم ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکس کے اندر، کانٹیکس کے اندر کس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے کانٹیکس کے اندر آسان ہوتا ہے جج کرنا. اب دو کا ہو گیا، اب جمع کی طرف آتے ہیں. جمع کے لیے آپ نے جو ہے عورتوں کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرنی ہے، وہ ہے ہن. ہن، ٹھیک ہے، تشدید کے ساتھ ہن. ہن، ٹھیک ہے، ہن طالبات، ہن مدرسات، ہن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، ہن جب جمع ہوگا تو ان کے لیے ہن آ جائے گا. اب یہ تو آپ کے پاس تھرڈ پرسن کا سارے کا سارے ایریا آپ کے پاس یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہو گیا. اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن کی طرف. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے غائبین کے لیے تھا. غائبین، ٹھیک ہے، غائبین کے لیے تھا. ٹھیک ہے، غائبین اور غائبات کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم سامنے آ جاتے ہیں مخاطبین کے لیے. جو آپ کے سامنے جو مخاطبین لوگ ہیں جن سے آپ خطاب کرتے ہیں، مطلب سیکنڈ پرسن والے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن میں آپ نے سب سے پہلے للذکور کے لیے دیکھ لینا ہے. اسی کے مد مقابل آپ دیکھیں گے للاناث کے لیے. مطلب پہلے مردوں کے لیے ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، پھر عورتوں کے لیے کون سی ضمیر آپ کی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ مردوں کے لیے دیکھیں تو اگر آپ کے سامنے ایک مرد مخاطب ہے اس کے لیے آپ نے جو ضمیر استعمال کرنی ہے وہ ہے انت. ٹھیک ہے، انت ایک مرد کے لیے انت. ٹھیک ہے، انت میں تا کے اوپر جو فتحہ ڈال دیتا ہوں انت. ٹھیک ہے، ایک مرد انت کہلاتا ہے. انت رجل، انت مدرس، انت سائق، انت زوج وغیرہ وغیرہ. جب دو مرد ہوں گے تو انتما، انتما. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کے پاس جمع کے اندر مرد ہوں گے پلورل کے اندر تو انتم، انتم. ٹھیک ہے، جمع کے لیے انتم ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سامنے اناث کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے آ جائیں تو جب ایک مؤنث ہوگی ایک لڑکی مخاطبہ ہوگی تو اس کے لیے انتی. ٹھیک ہے، خیال کرنا ہے کسرہ اور فتحہ کا. وہاں پہ آپ کے پاس فتحہ تھا مرد کے لیے اور یہاں پہ کسرہ ہے عورت کے لیے. انت انتی، دیکھیں فتحہ اور کسرہ نے پورا کا پورا جو ہے جنڈر آپ کے سامنے چینج کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، انتی. جب دو عورتیں ہوں گی تو انتما، انتما. دو کا سیم ہے، اوپر بھی سیم تھا یہاں پہ بھی سیم ہے. تھرڈ پرسن کے اندر بھی سیم ہے، سیکنڈ پرسن کے اندر آپ کا سیم آ جائے گا. ٹھیک، اگر آپ کے سامنے جمع کے اندر عورتیں ہیں تو ان کے لیے آپ نے جو استعمال کرنا ہے انتن. ٹھیک ہے، انتن. ٹھیک ہے، انتن ہوگا. یہ آپ کے سامنے ہو گیا جی مخاطبین کے لیے، مطلب سیکنڈ پرسن کے لیے. وہ غائبین کے لیے تھا، اب یہ سیکنڈ پرسن کے لیے. اب آ جاتے ہیں متکلم کے لیے. متکلم مطلب فرسٹ پرسن، متکلم. ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن. تو متکلم کے اندر آپ کو پتہ ہے فرسٹ پرسن کے اندر یا تو سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا. اب یہاں پہ مثنیٰ والی کوئی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ دو متکلم ہیں نا، دو بات کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے. یہاں پہ اگر ایک ہوگا تو اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے، اگر دو ہوں گے تین ہوں گے تو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے. یہاں پہ دو کی بات نہیں ہے. دو سامنے مخاطبین ہے یا غائب کے لیے ہوگا. ٹھیک، اگر ایک آپ کے سامنے جو ہے جو متکلم ہے بات کرنے والا فرسٹ پرسن کے اندر، اس کے لیے جو لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے انا. ٹھیک ہے، ایک کے لیے انا، انا مطلب میں. ٹھیک، اگر آپ کے سامنے جمع ہے تو اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے نحن.
ٹھیک ہے، نحن مطلب ہم، وی. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے تخصیص ہے اسم الضمیر المنفصل کی، کہ آپ نے جو ہے ضمائر کیسے استعمال کرنے ہیں. اب یہ سارے کے سارے ضمائر جو ہیں یہ اسماء کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤن جو اصل ناؤن ہے اس کی جگہ پہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حامد طالبن. اب حامد طالبن میں نے ایک جملہ بنایا ہے، اب حامد کی جگہ میں لگاتا ہوں ہوا طالبن. ہوا کیا ہے؟ پروناؤن ہے کس کا؟ حامد کا. ٹھیک ہے، اسی طرح عائشہ طالبتن، ہیا طالبتن. اس طرح اوروں کا بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس پروناؤن بس یہ ذہن کے اندر رکھیں، اس کا رول پروناؤن کا ہی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے.